یہ غلط بات ہے. اگر میں ہوں تب میں بھی غلط ہوں اور کوئی اور ہے تو وہ بھی غلط ہے کہ ہم جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں, ہم آمروں کے خلاف آواز بھی بلند کرتے ہیں, جیلوں میں بھی جاتے ہیں, کارکنوں کو بھی پٹواتے ہیں, عوام پر بھی تکلیفیں گزارتے ہیں, لیکن جب اقتدار کا مرحلہ آتا ہے تو ہم پھر انہی قوتوں سے اقتدار کی بھیک مانگتے ہیں. یہ رویہ جب تک رہے گا سیاستدانوں کا, پاکستان میں جمہوریت نہیں آ سکے گی. ہمیشہ ان کی خواہش کی حکومتیں بنتی رہیں گی. لہذا سیاستدانوں کو پہلے اپنی کمٹمنٹ ٹھیک کرنی چاہیے کہ وہ جب ایک جمہوریت پر یقین رکھیں تو پھر وہ جمہوریت ہی کی بات کریں, پھر وہ یہ سودے بازیاں نہ کریں, نہ پیسوں کا سہارا لیں نہ آمرانہ قوتوں کا سہارا لیں. آپ نے ذکر کیا حکومت کی جو مدت کا آپ نے تخمینہ اندازہ لگایا ہے کہ سال ایک سال چلے گی. زرداری صاحب جو وہ کتنا عرصہ ان کا اقتدار بطور صدر رہے گا. دوسرا بھی کہ ایکسٹریم پوزیشن عمران خان اور پی ٹی آئی سے متعلق تھی کہ وہ ایک یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. آپ کو کیوں اتنا جلدی اپنی ایکسٹریم پوزیشن واپس لے کر پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑ گیا؟ نہیں, وہ تو بار بار اس بات کی تکرار کی ضرورت نہیں ہے نا. آپ ایک سوال بار بار کریں. میں جہاں بھی پریس میں جاتا ہوں ایک ہی سوال, پھر ان کا ایک ہی جواب, ایک ہی سوال پھر ایک ہی جواب. دیکھیے سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہی تحلیل ہوں گی. موقف جو ہم نے اٹھایا تھا وہ اب بھی ہے, اور اس کو ہم نے اگر تحلیل کرنا ہے تو اس پر ہم ایک ماحول تو اب بنا سکتے ہیں کہ ایسے ماحول میں جب ہم بات چیت کر سکیں, جو ہمارے تحفظات ہیں وہ کیسے دور کریں گے اس کو. جب دور ہوں گے تو پھر تو ظاہر ہے جی کہ وہ بھی پاکستانی ہیں, ہم بھی پاکستانی ہیں, لیکن اس کے لیے ایک ماحول تو چاہیے. اب جب تک ہم اختلاف کریں گے تو ظاہر ہے جی کہ میڈیا کا پیٹ تو بھر سکے گا, اس سے آپ کے کام تو چلتا رہے گا, لیکن یہ ہے کہ اس سے ملک کو تو کچھ نہیں ملتا. جو لڑائی رہے گی اور لڑائی رہے گی تو پوری دنیا میں ہم نے اپنے موقع کو تعارف کرایا ہے, احتجاج ریکارڈ کروایا ہے, وہ ابھی تک برقرار ہے. اور اگر ایک ماحول بنتا ہے کہ جس ماحول میں ہم بیٹھ کر ان اختلاف کو دور کر سکتے ہیں تو ہم اس کو خیر مقدم کریں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے 2 اسمبلی کا, سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی خریدی گئی ہے. کے پی کے میں کیا بالکل ٹھیک الیکشن نہیں, وہاں بھی بالکل ہمیں چاروں صوبوں کے الیکشن پہ اعتراض ہے. ہم ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کے پی میں الیکشن ہوا ہے تو ہم اس سے مطمئن ہیں, وہاں بھی مطمئن نہیں ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ نے کچھ اپنی ہی تقسیم کی ہے, کسی کو ایک جگہ, کسی کو دوسری جگہ, کسی کو تیسری جگہ, سب کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جمعیت علماء کا معاملہ مختلف ہے. وہ بین الاقوامی جو ہمارا ایک ورلڈ وائڈ ایک گیم ہوتی ہے اور جو ڈیپ پالیٹکس ہوتی ہے اس کا حصہ ہے, اور وہاں سے جو چیزیں ہلتی ہیں یہاں پر وہ اس کی حرکتیں جو ہیں پھر نظر آتی ہیں, تو ہم اس کو فیس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم نظریات کو فیس کریں گے. پاکستان کے عوام کے دلوں میں امریکہ محبت پیدا نہیں کر سکتا. آج فلسطینی شہید ہو رہا ہے اور 30,000 تک شہادتیں پہنچ چکی ہیں. بارشیں ہوتی ہیں تو ان کے سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے, بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں وہ بچے ہیں جو شیرخوار تھے اور آنے والے وقت میں ان کو یہ علم نہیں ہوگا کہ ہم کس کے اولاد ہیں. کیا یہ انسانی حقوق نہیں ہے؟ کیا امریکہ اور مغربی دنیا کو اس انسانی حق کا احساس نہیں ہے؟ یہاں وہ حیوان بن چکے ہیں, وحشی بن چکے ہیں, اور اسرائیل کی جو درندگی ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. کس منہ سے امریکہ اور مغربی دنیا آئندہ پوری دنیا میں انسانی حق کی بات کرے گا؟ شرم نہیں آئے گی ان کو. اور اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو بھی حیا کرنی چاہیے. ان کی غیرت حمیت کہاں چلی گئی ہے کہ اسلامی دنیا اس وقت جو ہے وہ خرگوش کے مزے لے رہی ہے؟ ان کو بھی اٹھنا چاہیے اور کھل کر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے. کسی قسم کے ان کو مفادات کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے. دنیا کو اللہ نے قائم رکھنا ہے, عزت اللہ نے دینی ہے, رزق کا مالک اللہ ہے, ترقی کا مالک اللہ ہے, اور اللہ پر اعتماد شاید مسلمان حکمرانوں کا ختم ہو چکا ہے. وہ صرف دنیا کے حکمرانوں کو, خداؤں کو جانتے ہیں. امریکہ کی خدائی کا انکار کر دیں اور اللہ کی خدائی کا اقرار کر دیں, فلسطینیوں پر مصیبت کم ہو جائے گی. ہم نے تو ان کو ظلم کے حوالے کر دے, درندوں کے منہ میں چھوڑ دیا ہے. کوئی اسلامی دنیا کا حکمران ہے جس کو کچھ تو حیا آئے, کچھ تو شرم آئے, کچھ تو اپنے قلبے کے حیا اس کے پاس ہو. بہت افسوسناک صورت حال ہے اس وقت کہ ہم سب جو ہے اقتدار کی جنگ تو لڑ رہے ہیں,
لیکن ایک مسلمان قوم کی 2-3 مہینے کے اندر 30,000 تک شہادتیں، یہ بھی تو کوئی منہ سے ایک گھر نہیں ہے کسی کے پاس. بارش آتی ہے، بارشوں کے اندر اس کی مائیں جو ہے اپنے بچوں کو سنبھال نہیں سکتی، کسی کو رحم نہیں آتا ان کی حالت پر. گھاس کھا رہے ہیں وہ جی، چھوٹے چھوٹے بچے گھاس کھاتے ہیں اور ان کو پوائزنگ ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں مجھ سے جی. تو یہ کوئی حالت ہے دنیا میں ہو رہی ہے اور ہم خاموش ہیں اس کے اوپر. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا، جیسے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، آگے IMF کا پروگرام بھی آ رہا ہے، اب آج آپ نے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اسٹریٹ پہ آئیں گے، اس سے تو اور عدم استحکام جو ہے وہ بڑھے گا. کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ہر استحکام کے لیے ایک انہدام ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کا گھر جو ہے زلزلے میں کریک ہو جائے تو پھر آپ کہیں گے کہ اس کو گرائیں گے تو اور ٹوٹ جائے گا، دوبارہ بنانا پڑے گا آپ کو. تو استحکام کے لیے آج اس حد تک غیر مستحکم ہیں ہم، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، کہ ایک دفعہ اس کا انہدام ضروری ہوگا اور وہ انقلابی تحریک سے ممکن ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں، کب سے آپ ملک کو بند کرنے جا رہے ہیں، احتجاج کرنے جا رہے ہیں، احتجاج کی کال کب سے شروع ہو جائے گی آپ کی؟ تھوڑا ذرا صبر کر لیں، ہم آئے ہوئے آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا اسمبلیاں خریدی گئی، کن کے ذریعے خریدی گئی، کیا جمعیت علماء اسلام نہیں خرید سکتی؟ یہاں پر وہ اس کے حرکتیں جو ہے پھر نظر آتی ہیں تو ہم اس کو فیس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم نظریات کو فیس کریں گے. پاکستان کے عوام کے دلوں میں امریکہ محبت پیدا نہیں کر سکتا. آج فلسطینی شہید ہو رہا ہے اور 30,000 تک شہادتیں پہنچ چکی ہیں. بارشیں ہوتی ہیں تو ان کے سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں وہ بچے ہیں جو شیرخوار تھے اور آنے والے وقت میں ان کو یہ علم نہیں ہوگا کہ ہم کس کے اولاد ہیں. کیا یہ انسانی حقوق نہیں ہے؟ کیا امریکہ اور مغربی دنیا کو اس انسانی حق کا احساس نہیں ہے؟ یہاں وہ حیوان بن چکے ہیں، وحشی بن چکے ہیں اور اسرائیل کی جو درندگی ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. کس منہ سے امریکہ اور مغربی دنیا آئندہ پوری دنیا میں انسانی حق کی بات کرے گا؟ شرم نہیں آئے گی ان کو. اور اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو بھی حیا کرنی چاہیے. ان کی غیرت حمیت کہاں چلی گئی ہے کہ اسلامی دنیا اس وقت جو ہے وہ خرگوش کے مزے لے رہی ہے. ان کو بھی اٹھنا چاہیے اور کھل کر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے. کسی قسم کے ان کو مفادات کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے. دنیا کو اللہ نے قائم رکھنا ہے، عزت اللہ نے دینی ہے، رزق کا مالک اللہ ہے، ترقی کا مالک اللہ ہے اور اللہ پر اعتماد شاید مسلمان حکمرانوں کا ختم ہو چکا ہے. وہ صرف دنیا کے حکمرانوں کو خداؤں کو جانتے ہیں. امریکہ کی خدائی کا انکار کر دیں اور اللہ کی خدائی کا اقرار کر دیں، فلسطینیوں پر مصیبت کم ہو جائے گی. ہم نے تو ان کو ظلم کے حوالے کر دیا، درندوں کے منہ میں چھوڑ دیا ہے. کوئی اسلامی دنیا کا حکمران ہے جس کو کچھ تو حیا آئے، کچھ تو شرم آئے، کچھ تو اپنے قلبے کی حیا اس کے پاس ہو. بہت افسوسناک صورتحال ہے اس وقت کہ ہم سب جو ہے اقتدار کی جنگ تو لڑ رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان قوم کی 2-3 مہینے کے اندر 30,000 تک شہادتیں، یہ بھی تو کوئی منہ سے ایک گھر نہیں ہے کسی کے پاس. بارش آتی ہے، بارشوں کے اندر اس کی مائیں جو ہے اپنے بچوں کو سنبھال نہیں سکتی، کسی کو رحم نہیں آتا ان کی حالت پر. گھاس کھا رہے ہیں وہ جی، چھوٹے چھوٹے بچے گھاس کھاتے ہیں اور ان کو پوائزنگ ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں مجھ سے جی. تو یہ کوئی حالت ہے دنیا میں ہو رہی ہے اور ہم خاموش ہیں اس کے اوپر. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا، جیسے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، آگے IMF کا پروگرام بھی آ رہا ہے، اب آج آپ نے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اسٹریٹ پہ آئیں گے، اس سے تو اور عدم استحکام جو ہے وہ بڑھے گا. کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ہر استحکام کے لیے ایک انہدام ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کا گھر جو ہے زلزلے میں کریک ہو جائے تو پھر آپ کہیں گے کہ اس کو گرائیں گے تو اور ٹوٹ جائے گا، دوبارہ بنانا پڑے گا آپ کو. تو استحکام کے لیے آج اس حد تک غیر مستحکم ہیں ہم، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، کہ ایک دفعہ اس کا انہدام ضروری ہوگا اور وہ انقلابی تحریک سے ممکن ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں، کب سے آپ ملک کو بند کرنے جا رہے ہیں، احتجاج کرنے جا رہے ہیں، احتجاج کی کال کب سے شروع ہو جائے گی آپ کی؟ تھوڑا ذرا صبر کر لیں، ہم آئے ہوئے آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا اسمبلیاں خریدی گئی،
खरीदी, किन्होंने किन के जरिए खरीदी नहीं, और क्या जमीयत उलमा इस्लाम नहीं खरीद सकती?